ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ ورک پلیس پہ فلفلڈ فیل کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں جن سے آپ فلفلڈ فیل کرتے ہیں. ایک یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ماسٹری ہو، اور دوسری چیز یہ کہ ریکگنیشن آپ کو ملے. ماسٹری تو آپ کی جتنی ایکسپرٹیز آپ کی ہوگی، آپ کی اتنی ماسٹری ہوگی، اور یہ ایک انورڈ میئر ہے کہ آپ نے اپنے کام میں کتنی ایفرٹ پٹ کی ہے. اور جو ریکگنیشن ہے وہ بیسیکلی ایکسٹرنل فیکٹر ہے. وہ ظاہری بات ہے، وہ پچھلی باتیں اس میں بہت ویلیو کرتی ہیں کہ آپ کو اپنی بات بتانی آنی چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈورٹائز کرنا آنا چاہیے. تو اس سے آپ کی تھوڑی سی بیلنس طریقے سے اگر آپ ایڈورٹائز کریں تو ریکگنیشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہر کسی کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، اور نہ کوئی خدا ہوتا ہے کہ جس کو آپ کی ایبیلٹیز کے بارے میں ایکسٹرا آرڈنری پتہ، بلکہ آپ نے ایک بیلنس طریقے سے اس میں موو کرنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ پرابلم جو ہوتی ہے فیمیلز کو پروفیشنل ورک میں یہ آتی ہے کہ وہ ایکسپرٹیز کو اوور ویلیو کرتے ہیں. کہ جب ماسٹری ضروری ہے، کیوں نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے فیلڈ میں بیسٹ ہو، لیکن اس کو اوور ویلیو کر لینا اور ہر چیز میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرنا اور باقی چیزوں پہ بالکل کام نہ کرنا آپ کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیتا ہے. جب آپ ایکسپرٹیز جو ہوتی ہے نا، ماسٹری مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کسی جاب میں ہیں اور وہ آپ کا الٹیمیٹ گول نہیں ہے، تو اس سچویشن میں ماسٹری مائنڈ آپ کو تھوڑا سا اسٹک کر کے رکھ دیتا ہے. کیونکہ جب آپ ماسٹری کسی چیز میں کر لیتے ہو نا، تو کمپنی سمجھتی ہے کہ آپ کو یہ چیز بیسٹ طریقے سے آتی ہے اور کوئی یہ نہیں کر سکتا، تو آپ کو اسی پوزیشن پہ رکھتی ہے، جبکہ آپ کے بعد میں آنے والے لوگ بہت پروموشن لے لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پٹ فال فیس کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایک ہی ایرا میں ایکسپرٹیز ہو آپ کی. لیکن اگر آپ کی جاب ایک ذریعہ ہے آپ کی گولز تک پہنچنے کا، تو آپ کو تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل طریقے سے کام کرنا ہوگا. اور ٹیکنیکل طریقہ جو پاور کا ہوتا ہے نا، کہ پاور 4 کمپوننٹس کی ہوتی ہے. مطلب پاور کا مطلب ہے کہ آپ کی انفلوئنشل افیکٹ آپ کا کتنا ہے. وہ 4 طریقوں سے آپ گین کر سکتے ہو. وہ پہلی بات یہ کہ آپ کو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو ظاہری بات ہے، جو کسی فیلڈ میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا وہ پاورفل ہوگا. دوسری بات، پاور آف کنیکشن. یہ اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، کہ اگر جس کے پاس جتنی کنیکشنز کی پاور زیادہ ہوگی، ظاہری بات ہے کہ جب کنیکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ نہیں ہے، وہ ملٹیپل بندے ہیں، کہ اس کے ساتھ ایک ٹیم میں کہیں نہ کہیں لوگ اٹیچ ہیں. تو جس کی کنیکشن بلڈنگ اچھی ہوتی ہے، اس کی پاور بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو پاور آف پرسنل اتھارٹی. ایک انسان کی اپنی ویلیوز کا اور اس کے جو ہیں اخلاقیات کا ایک اپنا کرزما ہوتا ہے، پرسنالٹی کا. تو وہ جس کا زیادہ ہوتا ہے وہ بھی ایک پاورفل سمجھا جاتا ہے. اور چوتھی آتی ہے پوزیشن آف پاور، کہ جب آپ کے پاس کوئی پوزیشن دی جاتی ہے، تو وہ پاور جو آپ کے پاس ہوتی ہے، جو ایک لیڈر کے پاس ہوتی ہے، کہ اس نے کس طرح لوگوں کو لے کے چلنا ہے، تو یہ وہ پاور ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بندہ جس کے پاس پوزیشن آ جائے اور اس کے پاس باقی پاور نہ ہو، تو ظاہری بات ہے لوگ اس کی لیڈر کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، جو کہ پرابلمٹک ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو پہلے میں نے بتائی ہیں، کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز کو، اپنی کنیکشن کو اور اپنی پرسنل ایکسپرٹیز کو بہتر کر سکتے ہیں اینی ٹائم اینی ویئر. اپنی زندگی کے کسی بھی پارٹ میں یا فیز میں، آپ کسی بھی گروتھ کے فیز میں ہیں، تو آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن جو پوزیشن ہے وہ تبھی آپ کو ملے گی جب ظاہری بات ہے آپ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. ٹل دین آپ اس میں ساری چیزیں اپنے ان ساری چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. صرف ایک چیز کو اوور ویلیو کر لینا آپ کو تھوڑا سا نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاورفل ہونے کے کیا کمپوننٹس ہیں، جو کہ ابھی میں نے بتایا. تو ان پہ فوکس کرنا چاہیے، صرف اور صرف اس پہ نہیں کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہو اور ماسٹری ہو. آگے بڑھنے کے لیے ماسٹری سے زیادہ بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ صرف اور صرف ماسٹری آپ کو ایک جاب میں وہیں پہ پھنسا کے رکھ دیتی ہے. آپ کو ایک اسکلڈفل لیبر ضرور بنا دیتی ہے، لیکن آپ کا ڈریم اگر اس سے زیادہ ہے، تو وہ پھر آپ کو باقی سب چیزوں سے ملا کے ملے گا.